جیسے وہ اپنے امام شافی کے جو آپ نے جو بتایا کہ وہ حدیث کے معاملے میں جو ظاہری علم والی بات ہے، مجھے صرف یہ کلیئر کروانے کہ جو اپیرنٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں یا کانفلکٹس ہیں، وہ ان کو کیسے وہ ریزالو کرتے ہیں، وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مطلب مثلا مثال کے طور پہ جو واقعہ معراج کے اندر جو دو احادیث مختلف احادیث میں جو دو مختلف واقعات ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں پہ تھے، ایک میں تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو وہاں سے ان کو لے کے گئے، یا دوسرے میں ہے کہ وہ گھر پہ تھے تو گھر کی چھت پھاڑ کے وہاں سے نکالے گیا. تو یہ اس طرح کے احادیث میں وہ ڈفرینسز کو کیسے ریزالو کر رہے ہیں؟ انہی اختلافات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے چونکہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم تعویل کریں گے. ان کا اصولی موقف یہ ہے کہ مختلف جو ورژن ہے کسی حدیث کے، کسی ایک ایونٹ کے، ان اختلافات کی ہم تعویل کریں گے. اب تعویل کے لیے ان کی کتاب العلوم میں بڑی تفصیل ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں ویسے ان کی بات ہی تعویل کرنے کے 3-4 اصول ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ زیادہ بہتر حدیث کو ترجیح دی جائے گی، وہ سندن زیادہ بہتر ہے اس کو ترجیح دے دی جائے گی، اور جو سندن کمزور ہے یا اس میں کوئی مسائل ہیں، کوئی علتیں ہیں، تو اس کو تو بہتر حدیث کو مان لیا جائے گا، کمزور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر دونوں ایک جیسی ہیں سند کے اعتبار سے تو پھر جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی. جمع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کی یوں تعویل کر دیں کہ اس کی بات ہی مان لی جائے، اس کی بات ہی مان لی جائے. مثال کے طور پر آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب معراج ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ آپ گھر میں تھے جب معراج ہوئی، تو دونوں کو آپ کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ دونوں کو آپ اس طرح سے جمع کر سکتے ہیں کہ دو واقعات بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ جمع ہو جائے گا کہ ایک معراج کا واقعہ ہوا ہے خانہ کعبہ کے پاس، اور ایک معراج کا واقعہ ہوا بستر میں لیٹے ہوئے. تو جمع کر دیا آپ نے، ترجیح نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو والی مان رہا ہوں یا راستے والی مان رہا ہوں یا بستر والی. تو آپ نے دونوں کو مان لیا اور تعویل یہ کر دی کہ یہ الگ واقعہ، یہ الگ واقعہ. ٹھیک ہے، یہ جمع کا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ ہوتا ہے تطبیق کا. تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو اس بات کے مطابق ڈھال دیا جائے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کی اپیرنٹ میننگ چینج کر کے دوسری کے مطابق کر دیا جائے. یہ تطبیق ہوگی. تو مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تہجد پڑھنے آئے تھے. تہجد پڑھنے کے ساتھ آپ اپنی چادر بھی ساتھ لائے تھے، تو وہیں لیٹ گئے. اب آپ گھر نہیں جا رہے، گھر کے لفظ کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اپنی چادر بھی ساتھ لے کر آئے تو وہیں بچھا کر سو گئے تھے یا اوپر لے کر سو گئے تھے. موسم ذرا خنک تھا تو اسی بستر میں، تو راوی کو غلطی لگ گئی کہ اس نے بستر کے لفظ سے گھر سمجھ لیا. اب آپ نے کیا کیا؟ تطبیق کر دی کہ ایک روایت کی تعویل کر کے دوسری کے ساتھ سیٹ کر دی. دونوں ایک ہی بات کر رہی ہیں، خانہ کعبہ ہی میں معراج ہوئی، لیکن بستر کا مطلب ہے کہ آپ چادر لے کر آئے تھے، تہجد پڑھنے کے بعد آپ وہیں لیٹ گئے. یہ تطبیق ہو جائے گی. تو یہ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے تطبیق کا. چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے جو معتزلہ نے اختیار کیا کہ عقل پر پرکھو اور بس یا رد کر دو یا قبول کر لو. اب عقل کے اندر قرآن بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گی، جغرافیہ بھی آ جائے گا، آپ کے عقل عامہ کے مانے ہوئے اصول بھی آ جائیں گے، کچھ مسلمہ تاریخی حقائق بھی آ جائیں گے. وہ سارا کچھ اس کو ہم درایت کے لفظ سے بیان کر دیں. تو یہ امام شافعی جو ہیں وہ پہلے 3 چیزوں پر زیادہ عمل کرتے رہے ہیں. چوتھی چیز بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے مسئلے کو حل کرتے ہیں.